یہ بات بھی یقیناً قابل غور ہوگی کہ سورہ ابراہیم کا نمبر 14 ہے اور جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس کا نمبر 5واں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کے بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جا۔ اور یہ کام کوئی معمولی اور چھوٹا موٹا کام نہیں، پورا قرآن پڑھ لیجئے، یہ کام صرف 3 ہستیوں نے کیا ہے، یا خدا نے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، یا رسول کے بارے میں کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، یا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کام کر، اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جا۔ کس طرح؟ ذکرہم بأیام اللہ، جو ایام اللہ کے ہیں وہ اپنی قوم کو یاد دلا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں نشانی ہے، آیت ہے ہر بہت بڑے صابر کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی اب ایام الہی کی یاد کا تعلق صبر سے ہے۔ نہیں، موسیٰ نے اصل میں اللہ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمام نبیوں سے افضل ہوں؟ اللہ نے کہا موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، تو اور تمام نبیوں سے افضل؟ یہ تو مقام میرے حبیب کا ہے۔ اچھا پڑھنے والے معاف کر دے، تو پھر میری امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ اللہ موسیٰ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے جو نبیوں سے افضل ہے۔ امت بھی اسی کی افضل ہے، اس کی امت سب سے افضل ہے۔ ان میں سرخاب کا پر کیا ہے، اور باتیں بھی اللہ نے بتائیں، آخر میں 2 باتیں بتائیں کہ اس وجہ سے میں نے انہیں افضل قرار دیا ہے، بالتختم بالیمین والعاشورا، وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرے گی وہ امت، اور عاشورا منایا کرے گی۔ عاشورے کی وجہ سے افضل ہے۔ ہاں اگر بالنے والے میرا مقام یہ تو نہیں کہ میں تیرے حبیب جیسا بننے کی آرزو کروں، اللہم اجعلنی من امت محمد، پھر مجھے محمد کا امتی ہی بنا دے۔ اللہ نے کہا ذکرہم بأیام اللہ، پھر اپنی قوم میں وہ دن منانا۔ غور فرمایا آپ نے دوستو؟ پھر وہ بھی تو بھی وہ ایام منا۔ اب ذرا ان ایام کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، ابھی عاشورہ وقوع پذیر نہیں ہوا، اور ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس کی یاد منانا شروع کر دی۔ میں نے دانستہ یہ بات چھیڑی ہے، کل جیلوں میں نا وزیر چلاؤ گے؟ ہاں اگر شاہ جی اپنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہاں جی جی، ایک شیعہ عالم نے ماتم کے خلاف کتاب لکھی ہے، خصوصاً خوریزی والے ماتم کے خلاف، زنجیر زنی کے خلاف۔ ہاں تو وہ تو خیر جو ہے
باقی دلیلیں تو چوں چوں کا مربع ہے، بڑی دلیلیں اس کی طرف سے 4 ہیں. ہاں، اور پھر پوری گفتگو نہیں 4 کے گرد ہی پھرتی رہی ہے. اگر ہے مزاج تو میں اس کی دلیلیں دہراؤں اور پھر ان دلیلوں کو پہلے دلیلیں دہراتا ہوں اور پھر آخر میں ایک پھونک میں یوں اڑاتا ہوں جیسے تیز ہوا میں مکڑی کا جالا اڑ جاتا ہے. گھبرائے ہو تو نہیں ہو؟ حالانکہ تھکن کا عذر میں کروں، سفر بھی بہت کیا ہے، ہاں، لیکن نہیں، میری نیت میں کوئی تھکن شامل نہیں. پہلی دلیل وہ اس کی طرف سے بڑی ہے. بھائی یہ ماتم اور خصوصاً زنجیر، خونریزی اور قمع وغیرہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لہذا یہ ماتم حرام ہے. دوسری، پچھلا محلہ کیوں گھبرا گیا ہے؟ میں جواب کے لیے آپ سے نہیں کہوں گا، تسلی رکھیں. ہاں، وہ میں نے خود ہی عرض کرنا ہے چونکہ ہلاکت ہے اور ہلاکت سے روکا ہے اللہ نے، لہذا زنجیر زنی حرام ہے. یہ تمہارا شیعہ مولوی لکھ رہا ہے. دوسری بات یہ، اکثریت زنجیر کا ماتم ریا کے سبب کرتی ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور ریا شریعت میں حرام ہے، لہذا زنجیر زنی حرام ہے. تیسری بات، چونکہ اس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اور بعض اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو بوجہ وعلت الحرمت هو الضرر، اور حرام کی علت ہی ضرر ہے، چونکہ اندیشہ ضرر ہے لہذا حرام ہے. اور چوتھی بات، کبھی علماء، صلحاء، بڑے لوگ زنجیر زنی نہیں کرتے. مولا مجھے معاف کر دینا، اس کی بات کر رہا ہوں. اکثر اوباش لوگ ہی زنجیر چلاتے ہیں، کیونکہ شرفاء نہیں چلاتے، لہذا حرام ہے. یہ ہیں اس کی 4 دلیلیں، اور اگر تم نے گھبرانا ہے تو جواب اگلے سال دوں گا. پہلی بات، اندر والے باہر والے سب لکھ لو لوح دل پر، جس آیت کو اس نے بنیاد بنایا ہے وہ جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے تعلق ہی نہیں رکھتی. ہاں، عزت حیدر کی، میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. حضرت شاہ جی ابھی قرآن منگوا لیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، نہ پچھلا حصہ اس نے لکھا نہ اگلا حصہ، درمیان کا ٹکڑا، اور جیسے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. آگے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نہیں، تو اس نے بھی یہی کچھ کیا ہے. اگر ہے تب یہ تو میں پوری آیت پڑھوں. توجہ میرے بزرگوں، بھائی عزیزو، اللہ کہہ یہ رہا ہے صدیقی صاحب، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور دنیا والو، اللہ کی سبیل میں مال خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل الہی میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اللہ تو یہ کہنا چاہتا ہے جو میری سبیل میں خرچ نہ کرے وہ ہلاکت میں پڑ گیا. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والا کو پسند کرتا ہے. تو کیا منہ دکھائے گا علم میدان قیامت میں؟ خدا تو الٹا یہ کہہ رہا ہے جو ان کے لیے خرچ نہیں کرتا وہ ہلاکت میں ہے. اور اس نے آیت کہاں فٹ کر دی. اب تسلی ہو گئی، آ گئی سمجھ میں بات. اور اگلی بات، اگر شاہ جی بچے ہنسیں، بلکہ اس کے لیے ایک عرب محاورہ ہے کہ تضحک منہ الثقلا،
یہ تو ایسی بات ہے کہ بیٹے کے سوگ میں بیٹھی ہوئی بڑھیا بھی ہنس دے، حالانکہ سوگ میں ہنسنا مشکل ہوتا ہے اور پھر بیٹے کا سوگ، لیکن واقعی یہ ایسی دلیل ہے۔ کیا کہا اس نے؟ چونکہ اکثریت ریا کی وجہ سے زنجیر چلاتی ہے لہذا حرام ہے۔ نہیں، اس سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، مسئلہ تو دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو آگے جزا سزا ہے، وہ جانے اللہ جانے، اس کا معاملہ ہے۔ سر اٹھاؤ، چیلنج ہے میرا، چیلنج۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ملتی جس میں اشارہ ہو کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے، کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں اشارہ ہو کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے، قول معصوم نہیں ملتا جس میں اشارہ ہو کہ ماتم ریا سے ہوتا ہے۔ اور مولوی صاحب پکے رہنا، اگر ریا کی وجہ سے ماتم حرام ہے، میں قرآن میں دکھاؤں نمازی نمازیں ریا سے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن میں اگر ثابت ہو جائے کہ نمازی بھی ریاکار ہیں تو پھر فتویٰ دے دیا جائے کہ نماز پڑھنا حرام ہے۔ میری انگلی پکڑ، پڑھ سورہ ماؤن۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ نچلا طبقہ جہنم کا ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریا کرتے ہیں۔ ہو گئی ثابت ریا؟ پھر کون عقل کا بحری ہے نیاز اکبر جو یہ فتویٰ دے نوز باللہ کہ نماز نہیں پڑھی جائے؟ یہ تو ریا مستند ہے، قرآن میں ہے۔ ٹھہرو، سورہ بقرہ میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ احسان جتلا کے، اذیت پہنچا کے اپنے صدقے باطل نہ کرو، اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کے لیے مال ریا کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ ثابت ہو گیا نا کہ کچھ لوگ مال ریا کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، تو پھر فتویٰ دے دیا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حرام ہے کیونکہ ریا ہے۔ آگے چلو، سورہ انفال میں مجاہدین سے کہہ رہا ہے لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس۔ جہاد میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اتراتے ہوئے اور ریا کی وجہ سے جنگ کرنے جاتے ہیں۔ تو فتویٰ دے دیا جائے کہ جہاد حرام ہے۔ وہ جو کم وقت ریا کرتا ہے وہ جانے جہنم جانے، جو خلوص سے کر رہا ہے اسے تو کرنے دے۔ اب 1,00,000 بندہ ہو 90,000 ریا کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، 10,000 تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک صحیح پڑھ رہا ہو، فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ ریاکاروں کی کثرت ہے لہذا باطل۔ اور دعوے دار علم حسین وہ جادو ہے، حسین وہ طلسم الہی ہے، حسین وہ طلسم حقیقت ہے کہ جس کے لیے ریا بھی عبادت ہے۔ نماز میں ریا آئی، نماز گئی، روزے میں ریا آئی، روزہ باطل، حج میں ریا شامل، حج باطل، جہاد میں ریا شامل، جہاد باطل۔ حسین کے لیے ریا بھی عبادت، 73 فرقے کی کتابوں سے دھو سکتا ہے تو دھو ڈال اس حدیث کو، من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ۔ جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ روئے یا رلائے اور تباکا یا شکل بنانا اللہ دیتا ہے، یہی ہے نا، رونا آ نہیں رہا، خامخواہ ظاہر کرے میں رو رہا ہوں، ریا ہے۔ تیرا نبی کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے۔
کیوں پکڑے؟ دل ہی دل میں رسول سے معافی مانگ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے ترجمہ ادھورا کیا، بھول ہو گئی، اپنے حسین کے صدقے معاف کر دینا۔ فقط عبادت نہیں، عبادت کے لیے نجات ضروری نہیں، نماز عبادت ہے لیکن بعض نمازی جہنمی بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عبادت جنت بھی دے۔ رسول فرماتے او تباہ کا واجبت لہ الجنہ، چاہے رونے کی شکل بنائے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہو گئی تسلی؟ میں نے کہا نہیں تھا جیسے ہوا میں مکڑی کا جالا اڑتا ہے ایسے اڑ جائیں گی دلیلیں، اڑ رہی ہیں کہ نہیں؟ تیسری دلیل یہ ضرر کا اندیشہ ہے، کبھی کبھی ضرر نقصان ہو جاتا ہے لہذا حرام۔ اب پکے رہنا، اگر ضرر کے اندیشے کی بنیاد پر حرمت کا فتویٰ دینا ہے تو کیا کبھی کبھی کھانا نقصان نہیں دے دیتا؟ ایمان سے کہو، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے، فوڈ پوائزن نہیں ہو جاتی؟ تو چونکہ فوڈ پوائزن کا اندیشہ ہے لہذا کھانا حرام ہے۔ ہاں بھائی، علم، اسی لیے تو میرے مولا کا فرمان ہے یزید العلم فی الاشراف شرفا وفی الارزاء منقصۃ وذما، شریف علم پڑھے اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، کمینہ علم پڑھے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ کماؤ المزن فی الاصداف درا وفی فم الافائی سار سمن۔ فرمایا جب ابر نیساں برستا ہے سطح دریا پہ آ کے صدف منہ کھولتے ہیں، بلوں سے باہر نکل کے سانپ منہ کھولتے ہیں، قطرہ وہی ہوتا ہے، ادھر موتی بنتا ہے ادھر زہر بنتا ہے۔ پہنچانا تھا پہنچا دیا، میں راضی ہوں تم سے، اب جاؤں؟ میں نے تو تمہارا بھلا سوچا ہے کہ کل زنجیر پکڑتے ہوئے نشہ مودت ہی اور ہو۔ ہاں، یہ تمام عبادات میں جو بھی جراؤں ہیں، کیا یہ اسی وجہ سے نہیں کہ وہ ولایت سے ساہون ہے؟ ہاں، تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ حسین پر تباکو یعنی رونے کی شکل بنانے والا، اس کو عبادت کا درجہ دیا کیوں گیا؟ جنت واجب کیوں ہو گئی؟ کہ اس کے دل میں حسین کے بابا کی ولایت موجود ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے اکسیر کی ایک چٹکی 5 کلو لوہے کو سونا بنا دیتی ہے، حالانکہ ہے لوہا، ایک چٹکی لوہے کو سونا کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت اکسیر اعظم ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے، میرے سامنے کون کم نصیب۔ علی کی ولایت تو وہ اکسیر ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ ارادے بھائی، ہاں سمجھ گئے؟ تو اب جو میرا موضوع دوسرا، یہ ولایت کی طرف میں نہیں جا سکتا، آج زنجیر زنی ہے اور اسی کے مجھے جواب دینا ہے۔ ہاں، 9 دن ولایت پہ گزارے، ایک دن حسین کا بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، مگر پھر علی کی ولایت کے لیے بھی عصا ہے حسینیت۔ ہاں جی، سر اٹھانا بھائیو، ضرر اب کھانا جو ضرر دے زیادہ ہم نہ کھائیں، اور ہاں چونکہ کبھی کبھی جان بھی چلی جاتی ہے تو کیا ہوا؟ نہیں میں ہذیان نہیں بولا، مجھے پتا ہے کہ ممبر کے تقاضے کیا ہیں،
میں نے کہا چلی بھی جائے تو کیا ہوا، جان تیری ہے بھائی، جو مالک ہے جان کا اس کے کام آ گئی. دلیل لا تعداد ہے میرے پاس، ایک دے دیتا ہوں صرف اس وقت. سر اٹھانا، کامل الزیارات کو پڑھ، آج کل کی کتاب نہیں، غیبت صغرا میں لکھی گئی، 1150 سال سے زیادہ قدیمی کتاب کامل الزیارات، اس میں مل جائے گا تمہیں. سر اٹھانا، ایک بندہ تیرے امام ششم کے سامنے بیٹھا ہے، مولا ان بیننا و بین قبر جدک لبحر وربما انکفات بنا السفینۃ قال لا باس ان انکفات فی الجنہ. اس نے کہا مولا ہمارے اور تیرے جد کی قبر کے درمیان، یعنی کربلا کے درمیان دریا ہے، سوائے کشتی کے کوئی ذریعہ نہیں جانے کا. وربما انکفات بنا السفینہ، اگر دریا میں طغیانی ہو، کبھی کبھی کشتیاں الٹ جاتی ہیں، بندے مر جاتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ توجہ، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی آئی، فرمایا لا باسا، حرج کیا ہے؟ انکفات الجنہ، اگر الٹ بھی گئی دریا میں نہیں الٹے گی، وہ تو جنت میں الٹے گی. انکفات فی الجنہ، اگر الٹ گئی تو دریا میں نہیں الٹے گی، جنت میں الٹے گی. تو ملتان والو، جب میرے مولا کی نظر میں حسین کی زواری کے لیے مر جانا جنت جانا ہے تو اس کی عزاداری میں مر جانا. میرے چابی بہت چھوٹی سی بات ہے، فردوس میں تو لاتعداد بندے چلے جائیں گے، ماٹھے ماٹھے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بونے بھی جنت چلے جائیں گے، کتا تک تو جنت چلا جائے گا. جنت جانا کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے دنیا کا وہ عمل دکھا کہ اللہ فقط شکریہ بھی ادا کرے. اس کے برعکس حسین کی عزاداری میں ایک نہیں 2 جگہ قرآن میں دکھاتا ہوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حسین کی عزاداری کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے مقروض کر دیا ہے. اس سے مقروض ہوتا ہے. ہاں جی، بس تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں راضی تم سے، میرا حسین تم سے راضی ہو. بس چوتھی دلیل بچ گئی ہے. میری زبان میں تو یہ جگر نہیں ہے کہ میں سلطان کربلا کے ماتمی کو معاذ اللہ اوباش کہوں. میری زبان میں وہ کلیجہ نہیں، لیکن چونکہ اس نے لکھا کہ علماء صلحاء نہیں کرتے، شرفاء نہیں کرتے، پہلے تو علماء کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے. حسین ہمارا کچھ نہیں ہے. اگر علماء اپنا وظیفہ نہ بھولتے تو آج اسے یہ لکھنے کی جرت نہ ہوتی. جی اسی طرح شرفاء کو بھی سوچنا چاہیے. تم میں سے آدم سے بڑا شریف کون ہے بھائی؟ آدم کربلا سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے ٹھوکر لگی، پاؤں کا انگوٹھا یوں درمیان سے چیرا گیا، فراٹ ایسے خون کا فوارہ جاری ہوا. تو رب معظم بھی پالنے والے وہاں، تو چلو میں شجر کے قریب گیا تھا، یہاں مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ کہا خطا کوئی نہیں ہوئی، کربلا سے گزر رہا ہے تو اجرے تو دمکا موافقت دم الحسین، یا حسین کا خون بہے گا تیرا کیوں نہ بہے. میں نے تو تمہیں حجت کبریٰ کا قول بتا دیا، وہاں تیرے میرے اجتہاد کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. ہاں سر اٹھانا. اسی طرح میں تھوڑے ٹائم میں کیا کیا بتاؤں. نوح کا خون بہایا کربلا میں، ابراہیم کا بہایا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، حتیٰ کہ علی کے بابا کا. اور ابھی حسین شہید بھی نہیں ہوا، ہوگا. خون پہلے بہ رہا ہے. جس کی خوریزی کی معافی حسین کے بابا کو نہیں،
اسی لیے سن لو، عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی. میری تحقیق میں زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حسین پر خون بہانا واجب ہے. آگے پھر نافلہ ہے، جیسے ایک حج واجب ہے پھر نافلہ ہے. ہاں اسی لیے میں ہم لوگوں کی مصروفیت جانتے ہو، ہمیں یوں کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. اور یقین مانو ذی الحج سے شروع ہوں اور آج تک مسلسل، اور 26 ربیع الاول تک ایک دن فارغ نہیں میرے پاس. اس کے بعد کوئی 2 4 5 دن بمشکل ملیں گے، پھر چل سو چل. نمازوں کی ٹکریں بھی ہم مارتے ہیں، کافر نہیں ہیں. روزے بھی ہم رکھتے ہیں، منکر نہیں ہیں. صدقات خیرات بھی ہم کرتے ہیں کہ جاہل نہیں ہیں. لیکن پھر بھی میں خود زنجیر چلاتا ہوں، بیٹوں سے کہتا ہوں، بھائیوں سے کہتا ہوں. وجہ اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے، میں نے اپنی نمازوں کو دیکھا، تھر تھر کانپ رہی تھی، اللہ کو منہ دکھانے لائق ہی نہیں تھی. ایک روزہ بھی میری زندگی میں ایسا نہیں کہ میں اللہ سے کہوں سلا دے. یعنی زندگی صاحب کوئی عمل بھی نہیں. اللہ پوچھ رہے مجھ سے کیا لایا؟ نمازیں. اچھا فلاں نماز میں یہ سوچا؟ ہاں مالک چل پھٹ. عبادت میری تھی، سوچتا بندے کو رہا، چل بھاگ. اچھا روزہ رکھا، درمیاں کا روزہ تھا، تو نے اپنے ملازم مداری کو ڈانٹا، ہاں مالک روزہ میرے لیے تھا، پھر اسے ڈانٹا، باطل ہو گیا، چل بھاگ. تو جب سارے عمل اپنا سموں لے کے رہ گئے تو پھر مجھے سوچ آئی کہ میں آخر کروں تو کروں کیا؟ کہ وہ کہے ہاں تو نے یہ کیا. مجھے بطول کی چادر کی قسم سوائے زنجیر کے مجھے عمل نظر ہی نہیں آیا. اور نہیں یہ پتہ نہ ہو کسی کو اور بات ہے، اللہ جانے کتنے بڑے بڑے علم کے ستون جنہوں نے خونریزی کی ہے حسین کے لیے. کبھی بہاول پرانا انبار لگا دوں گا. ہاں علامہ جلیل شیخ محمد جمیل حمود، ان کی کتاب ہے رد الہجوم عن شاعر الامام الحسین المظلوم. اس میں انہوں نے کما اور تبر، چونکہ ان علاقوں میں تبر اور کما ایک کلہاڑی اور خنجر کی شکل کا ہتھیار ہوتا ہے جسے تبر کہتے ہیں، اس کا ماتم ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو زنجیر ہوتے ہیں نا، ادھر کما اور تبر ہوتا ہے. تو دلائل دیتے دیتے آگے انہوں نے ایک فقرہ لکھا. مجھے یہ شبیہوں کی قسم جب اظہر شاہ جی پہلی بار میں نے پڑھا نا، میں نے اس سطر کو اتنا چوما. میری بیوی مجھ سے پوچھ رہی تھی آپ کو خیریت ہے، ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا ٹھہر پہلے مجھے نشہ لینے دے، بعد میں تمہیں بتاؤں گا. یہ دلائل کے بعد وہ لکھتے ہیں وَإِنَّنِي شَخْصِيًّا أُتَبِّرُ كُلَّ سَنَةٍ مَا أَوْلَادِي وَإِخْوَانِي. وہ کہتے علماء ہوش کے ناخن لو، میں بھی تو مجتہد ہوں. میں ہر سال اپنی اولاد اور بھائیوں سمیت کپڑے اتار کے تبر کا ماتم کرتا ہوں. ہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ اس سرے سے غلط ہے کہ علماء نہیں کرتے، کرتے ہیں. شرفاء نہیں کرتے، کرتے ہیں. اور اگر ایسا ہو بھی کس فرقے پہ تم نے کہا کہ اوباش لوگ کرتے ہیں؟ بالکل تم نے وہی بات کی جو قوم نوح کے کفار نے نوح سے کی تھی. نہیں میرے خیال ہے تمہارا دلیلوں سے پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی ہے تمہارے لیے. سورہ ہود پڑھنا. کون سا سورہ؟ قوم نوح کے بڑے بڑے کافر سردار ہاں لوگ کے سامنے ہے. ما نرا کتبا کا الا اراذلنا بادی الراء قال ما نبتارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون. قوم کے سرداروں نے کہا ہے ہم تیرے مذہب پہ کیسے آئے؟ رذیل ترین لوگوں نے تیرا مذہب اپنایا ہوا ہے.
رزیل سمجھتے ہو؟ اس کا اسم تفضیل ہے ارزل، اور ارزل کی جمع ہے ارازل. ما نرا کتابا کا الا ارازلنا. جو رزیل طویل لوگ ہیں انہوں نے تیری پیروی کی ہے. پر سورہ ہودیہ لیا قرآن منبر پہ، نوح نے کہا ان کو بھگا پھر شاید ہم تیری بات سنیں. نوح نے کہا ما انا بطارد الذین آمنوا، میں مومنین کو محفل سے کیسے اٹھاؤں؟ یعنی جھوٹے عزت داروں کی نظر میں وہ رذیل ترین ہیں، لیکن نوح کیا کہہ رہا ہے؟ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو نہیں ہٹا سکتا. انہم ملاقو ربہم، کل انہوں نے جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، پہلے بار سے صرف ایک ہاتھ اٹھا تھا. کیا کہہ رہا؟ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر تم جاہل قوم جو ہو. سر اٹھانا، لوگوں کی نظر میں وہ رذیل ترین ہے، اور باش سے بھی بڑی گالی ہے یہ. رذیل ترین ہے. اور اظہر شاہ جی نوح کیا کہہ رہا ہے؟ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، اگر میں ان مومنین کو یہاں سے اٹھا دوں تو کل مجھے اللہ سے کون چھڑائے گا؟ کیا کہا؟ میں ینصرنی، کون میری مدد کرے گا وہاں جب اللہ مجھ سے جواب طلبی کرے گا؟ کیوں بھگایا تھا؟ یعنی لوگوں کی نظر میں ارازل ہیں، رذیل ترین ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میری جواب طلبی ہو جائے گی. جہاں شیخ المرسلین کی جواب طلبی ہو سکتی ہے، مولانا آپ کی نہیں ہو سکتی. جو اور ہاں ایک بات اور، میں پھر بڑا شکی مزاج ہوں، مجھے شک خصوصاً اس محلے پہ. ہاں اب ٹھیک، پتہ یہاں ایک صدیق صاحب چکر دیتے ہیں مولوی صاحبان، وہ کہتے ہیں میاں یہاں جو رذیل ہے نا، پیش رذیل مراد ہے بھائی گھٹیا پیشوں والے بندے. عمل کی وجہ سے رذیل نہیں کہا گیا. یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. جی میرے تو عقائد کی بنیاد ہی قرآن پر ہے. جس کی تائید یہ کرتا ہے اپنا لیتا ہوں، جس کی تردید کرتا ہے چھوڑ دیتا ہوں. قرآن سے پوچھ لیتا ہوں کہ پیشوں کی وجہ سے رذیل کہا یا عمل کی وجہ سے. سورہ شعراء، کون سا سورہ؟ ہاں انہیں کا مکالمہ دوسرے لفظوں میں اللہ بیان فرما رہا ہے. نومن لکا واتبعک الارذلون قال ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا ارى ربی لا تشعرون وما انا بطارد المؤمنین. انہوں نے کہا ہم کیسے تیری پیروی کریں؟ رذیل ترین لوگوں نے تیری پیروی کی. انہوں نے کہا ما كان علمی بما كانوا يعملون، میری پیٹھ پیچھے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں مجھے کیا خبر؟ میری پیٹھ پیچھے جو بھی عمل کر، ما کانوا یعملون، جو بھی عمل کرتے ہیں مجھے کیا پتا؟ ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب نے لینا ہے یا تم نے لینا ہے؟ اب پلے پڑ گئی بات کہ عمل کی وجہ سے کہا تھا. پیشوں میں کیسا حساب کتاب؟ حساب رب نے لینا ہے. وما بطارد المؤمنین، اور میں مومنین کو دھتکار نہیں سکتا. یعنی جتنا پیشہ رذیل ہو، جتنا عمل پست ہو، جتنا بد عمل ہو، اللہ اس سے مومن کا تمغہ نہیں چھینتا. جیو بس میں راضی. چاروں سوالوں کے جواب آ چکے ہیں. کافروں نے انہیں رذیل کہا، قرآن نے انہیں مومن کہا. اللہ اکبر. جی ہاں، تو یہی مقام ماتمی کا بھی ہے. ہمیں اپنے علم کی چودھراہٹ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ علم ہے سامنے، یہ زری کی شبیہ ہے، اسی کی قسم.
آقا سید حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ چلو نہیں سنا تو پھر سے ہوئی. یہ پریشان ایسے ہو جاتے ہو نا کہ پتہ نہیں ہے کیا سنا ہے نام یا نہیں سنا تو بھی گناہ کوئی نہیں, سن رکھا ہے تو ہاں کر دو. عرب و عجم کے بلاؤ اختلاف مر جائے کل فل کل. جی اس لحاظ سے انہیں خاتمۃ المجتہدین کا نام دیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی تک کسی نے ان کے اجتہاد سے اختلاف کیا ہی نہیں, نہ عرب میں نہ عجم میں. یعنی عرب کے علاوہ پوری دنیا عجم کہلاتی ہے اور وہ عرب ہے. یعنی پوری روئے زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے ان کے مجتہد ہونے پر انگلی اٹھائی ہو. وہ مرجع اعظم وہ لکھ رہے ہیں اے علموں کی قسم. پہلے وہ عزاداری صدیقی صاحب نہیں کرتے تھے, پھر شروع کر دی. اس کا سبب لکھ رہے ہیں, کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میدان قیامت ہے, علماء کی قطار لگی ہوئی ہے اور صدی کے مطابق سب سے پہلے پہلی صدی والے عالم, پھر دوسری والے, تیسری والے. کہتے میں 13ویں صدی کا تھا, میرا بہت آخر میں نمبر تھا اور بڑی سست روی سے گھنٹوں گزر جاتے, پھر ایک بندہ آگے جاتا تو ایک قدم آگے بڑھاتا. بڑی دیر ہو رہی تھی, اچانک میری نظر پڑی سامنے ہی میری داہنی طرف ایک قطار ہے جو بھاگی جا رہی ہے, ہوا کی طرف جا رہی ہے, بھاگی جا رہی ہے, اڑی جا رہی ہے. بروجردی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہاں تو پتہ نہیں صدیاں لگ جائیں گی, کیوں نہ میں اس قطار میں شامل ہو کے چلو جلدی سے پہنچ جاؤں منزل پہ. وہ کہتے ہیں ابھی میں نے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ صف کی ابتدا میں سے رسول نے ڈانٹ کے کہا بروجردی مکانک, بروجردی اپنی جگہ کھڑا رہے, تو عالم ہے مجتہد علماء کی سب میرے, وہ تو میرے بیٹے حسین کے ماتمی ہوتی ہے. وہ میرے بیٹے کے ماتمداروں کی آزاداروں کی قطار ہے. تو کوئی آزاداری کرتا ہے کہ ادھر جا رہا ہے؟ کہتے اٹھ کر توبہ کی, اسی دن کے بعد آزاداری شروع کی. اور میں تمام علماء کو جو مجھے مرجع اعظم سمجھتے مشورہ دیتا ہوں کہ حسین کی آزاداری کبھی نہ چھوڑنا. بالکل اگر شاید ایسے سرکار صادق سے وہ رسول کی حدیث ہے نا کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدا, حسین نجات کی کشتی ہے, ہدایت کا چراغ ہے. تو ایک شخص نے کہا یا بلا رسول اللہ اولستم کلکم سفینۃ النجات, بولا کیا آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہیں, اب سارے نجات کی کشتی نہیں ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا نعم کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع, فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں مگر حسین کا سفینہ بڑا تیز ہے.